آج کے اس موضوع کا پس منظر یہ ہے کہ چند دن پہلے جب پوری قوم الیکشن کے اندر مصروف تھی، غالباً 6 فروری کا دن تھا، تو ہمارے ملک پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اس کیس کے اوپر سماعت کی اور اس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل قرآن و سنت کے بھی خلاف اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف۔ پس منظر یہ تھا کہ 2019 میں ایک قادیانی نے ایک تفسیر جو ہے وہ لکھی، جس کا مصنف مرزا بشیر الدین محمود جو مرزے کا بیٹا تھا، اس کی یہ تفسیر ہے، تفسیر صغیر۔ اس کی نشر و اشاعت کی، اس کو چھاپا اور اس کو تقسیم کیا، جس کی پاداش میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور اس کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی 258B اور 258C کے تحت، کہ ان کی نشر و اشاعت پر بھی پابندی ہے کہ یہ اپنا لٹریچر جو ہے نہ چھاپ سکتے ہیں نہ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے جب یہ کام کیا، اس کے خلاف FIR درج ہوئی، مقدمہ چلا۔ اس مقدمے کی سماعت اب یہ 6 فروری کو کر کے قاضی جو فائز عیسیٰ ہے جسٹس، اس نے نہ صرف اس کی ضمانت قبول کی، اس کو رہا کیا، بلکہ اس پہ جو اس نے ریمارکس دیے وہ بڑے خطرناک ہیں، اس لحاظ سے کہ اس نے جب یہ کہا کہ اس نے یعنی اپنی تفسیر جس کے اندر ان کے جو گندے عقائد ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تعریف کر کے مرزے کی نبوت کو ثابت کیا گیا، قرآن کی آیات کے معنی مفہوم کو بدلا گیا، اور وہ آیات جو انبیاء کے بارے میں ہیں وہ مرزا کے بارے میں لگائی گئی جو رسول اللہ کی شان میں ہیں، اور اس میں تعریف کر کے جو مرزا کے بارے میں وہ تفسیر صغیر، اس کو اس بندے نے چھاپا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریمارکس دیے اس کی ضمانت قبول کرتے ہوئے وہ یہ تھے، اس نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح قادیانی یعنی کوئی چھاپتا ہے، اپنی تفسیر لٹریچر چھاپتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے یہاں قرآن کی آیت جو ہے وہ لکھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی قرآن کی غلط تشریح کرتا ہے، کوئی تعریف کر کے تفسیر چھاپتا ہے، تو اس میں کسی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو پھر یہ کرتے ہیں تو کرنے دو۔ یعنی یہ ریمارکس دے کے گویا کہ اس نے قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی کہ وہ احادیث کا غلط معنی مفہوم جس طرح ان کی مرضی ہے من مانی کر کے وہ اس کو لکھیں اور چھاپیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ قرآن کی آیات کا معنی مفہوم جس طرح وہ چاہیں وہ لکھیں، اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور پھر آگے چل کے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت جو غلط موقع پر اس نے پڑھی اور ریمارکس میں لکھی، اس نے کہا قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو ہم اس قاضی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قاضی اگر تمہاری تھوڑی سی بھی عقل سلامت ہے تو یہ آیت تو تب بنتی ہے جب کسی مسلمان نے اس قادیانی کی گردن پہ تلوار رکھی ہو اور کہا ہو کہ قادیانی مذہب چھوڑ وگرنہ تیرا سر اتاریں گے، پھر تو یہ آیت پڑھنے بنتی ہے کہ تم کہو لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ دین اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی قادیانی اس دین کے خلاف سازشیں بھی کرے اور اپنی من مرضی کر کے قرآن کی تعریف کرے اور پھر یہ آیتیں پڑھی جائیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ کتنا غلط معنی مفہوم اور کتنے غلط موقع پر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ فٹ کی۔ ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قاضی یہ اتنا حساس قانون ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس پہ ہمارے اسلاف نے جانے دی ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں، اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اپنے اس فیصلے کو فی الفور واپس لو، اور اس قادیانی ملعون نے جو قرآن کی تعریف کر کے
تفسیر صغیر چھاپی، نشر و اشاعت کی، اس کی جو قانونی، شرعی، آئینی سزا بنتی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق وہ سزا اس پہ نافذ کی جائے۔ اگر تم نے قانون نہیں پڑھا ہوا، آئین نہیں پڑھا ہوا، تو ہم تمہیں یاد دلا دیں، پاکستان کی تعزیرات دفعہ 258B اور 258C کے اندر یہ قانون باقاعدہ موجود ہے کہ کوئی قادیانی نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتا ہے، نہ وہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، نہ لٹریچر چھاپ سکتا ہے، نہ اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر یہ بالکل اس کی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ قرآن کی غلط تحریف کر کے اس کو چھاپا جائے اور پھر اس کی ضمانتیں لے لی جائیں۔ میں ابھی آج ہی ایک بندے کا وکیل ہے، وہ نام نہاد، وہ چونکہ یہ کہتے ہیں نا بھینسیں جو ہے نا بہنیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک وکیل، وہ قاضی کی حمایت کرتے ہوئے وہ بیان دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ علماء نے ایسے لوگوں کو مشتعل کر دیا، قاضی فائد عیسیٰ نے کوئی قادیانیوں کی حمایت نہیں کی، اس لیے کہ اس بندے نے جرم کیا ہے 2019 میں، اور یہ قانون جو پاس ہوا، جو 5-6 ججوں کا بینچ بیٹھا، اس پہ یہ قانون، یہ 2021 کا معاملہ ہے کہ قادیانی جو ہیں اپنے لٹریچر کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے اور اس کو چھاپ نہیں سکتے۔ وہ جرم کر رہا ہے 2019 میں، قانون بن رہا ہے 21 میں۔ لہٰذا یہ قانون ہے کہ قانون بننے سے پہلے جو جرم ہوگا وہ پہلے والے جرموں پہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا۔ اب اس پہ وہ یعنی قرآن کی آیات کے حوالے بھی دے رہا ہے، اور پھر یہ چور کی مثال دے کے کہ جس طرح آج اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ قانون بننے سے پہلے اگر جو جرم اس نے کیے ہیں تو آج اگر قانون بنے تو پہلے والوں پہ سزا لاگو نہیں ہوگی۔ ہم اس نام نہاد اس وکیل کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اے وکیل سن، تیرے ماں باپ بھی اور اس کے ماں باپ بھی اور ان کے ماں باپ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے تیری پیدائش کا سوچا بھی نہیں ہوگا، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جب سے عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنا ہوا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو کیا 2019 سے پہلے یہ نعرہ نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ؟ تو پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ 2021 میں بنا، ہم وہ جس قانون کی تم بات کر رہے ہو کہ فلاں وقت میں بنا، ہم اس کو پاؤں کی جوتی پہ رکھتے ہیں۔ یہ قانون تو تب بن گیا تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کے مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ یہ صفہ پہ پڑھنے والے، صفہ یونیورسٹی مدینہ شریف کے نور نگر میں پڑھنے والوں نے یہ قانون بنایا۔ تم بات کرتے ہو 21 میں بنا، جرم 19 میں ہوا، لہٰذا قاضی نے تو صرف یہ کہا چونکہ قانون بعد میں بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس قاضی کو بھی ہوش دلاؤ اور خود بھی ہوش کے ناخن لو۔ تم 21 کی بات کر رہے ہو، ہم مدینہ شریف کے نور نگر کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد مسلمہ قذاب کے خلاف صدیق اکبر کا نکلنا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ قانون جو تم نے بیٹھ کے اس کو صرف تم نے آپس میں مشورہ کر کے نافذ کرنے کے لحاظ سے یہ مشورے کیے ہوں گے، بنا پہلے سے ہوا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کو پھیلائے، اس کی سزا صرف ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا، اس کا سر تن سے جدا۔ لہذا میرے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھا کے یہ مطالبہ کریں پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ جو تم نے 6 فروری کو فیصلہ سنایا، فی الفور اپنے اس فیصلے کو واپس لو، اور اس قادیانی کی جو سزا بنتی ہے قانونی آئینی، اس کی وہ سزا اس کو نافذ کی جائے، اس کی ضمانت کو مسترد کیا جائے۔ اور اگر تم نے اپنے اس فیصلے کو واپس نہ لیا تو پھر پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ قاضی اپنے اس عہدے کے لائق نہیں رہا، اہل نہیں رہا، فی الفور اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک اس عقیدے پر قائم رہنے اور اس عقیدے کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔